السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ایلومینا پر۔ ایلومینا کیا ہے آج میں بیان کرتا ہوں۔ ایلومینا کو آج ایک جملے میں نہیں 2 جملوں میں بیان کروں گا، ایک اردو میں اور انگلش میں۔ ایلومینا بلغمی جھلیوں کی خشکی کی وجہ سے اگر پٹھے کام نہ کریں تو ان کی دوا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے دی ایکونائٹ آف کرونک ڈیزیز، یعنی کرونک ڈیزیز پرانی بیماریوں کی پہلی دوا۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے۔ بلغمی جھلیوں کی خشکی کی وجہ سے پٹھے کام کیوں نہیں کرتے اور پرانی ڈیزیز کی پہلی دوا کیسے ہے۔ ایلومینا یہ منرل کنگڈم یعنی کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی دھات ہے، ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ ہے۔ خام حالت میں جسم میں خشکی پیدا کرتی ہے، معدے اور جلد کی سوزش پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ جو ہے یہ بطور ڈسٹنگ پاؤڈر استعمال ہوتا ہے، پانی صاف کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایلومینیم کے ہم برتن بھی دیکھتے ہیں، چونکہ جس طرح یہ ایلومینیم جو ہے یہ معدے کے اندر جسم کے اندر خشکی پیدا کرتی ہے، جب اس سے ہومیوپیتھک میڈیسن بنائی جاتی ہے تو وہ جسم کی خشکی کو ہومیوپیتھک میڈیسن ختم کرتی ہے۔ اگر ہم اس کا میازم دیکھیں تو یہ اینٹی سورک اور اینٹی سائکوٹک میڈیسن ہے۔ اس کی ڈرگ پکچر اس طرح سے ہے کہ ایلومینا کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے، اس طرح کا جیسے چہرے پر انڈے کی سفیدی ہو۔ چہرہ خشک، دانتوں پر میل، غمگین، دبلے پتلے بچے، جوان، بوڑھے۔ یہ جب کلینک میں آتے ہیں تو آپ اگر کہیں گے کہ مسئلہ کیا ہے تو وہ سوچے گا، مریض جو ہے ایلومینا کا وہ سوچے گا، ہچکچائے گا، تتلائے گا، سوچ کر دیر سے جواب دے گا، انتہائی سست مزاج ہوگا۔ بعض دفعہ آنکھ کے اوپر کے پپوٹے جو ہیں ان کے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ان کا جو مزاج ہے جسمانی طور پر یہ سرد خشک مزاج ہوں گے اور سست مزاج، غافل، تھکے ہوئے، ہارے انسان، جن کے اعصاب میں سستی ہوتی ہے، کام کو سمجھنے اور کرنے میں دیر لگاتے ہیں، فیصلہ کرنے میں دیر لگاتے ہیں۔ دماغی سستی کی وجہ سے پاگل ہو جانے کا خوف، اپنی پہچان کھو دینے کا خوف، میں کون ہوں، میں نہیں ہوں یا میں کیا ہوں اور میرے اندر کوئی بول رہا ہے۔ بوڑھے افراد میں اپنے اندر کوئی اور وہ شخصیت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اور ہے۔ مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وقت بہت آہستہ سے گزرتا ہے، دماغ بہت آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، صبح جاگنے پر سستی، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ یہ چونکہ بہت وقت لگاتے ہیں ہر کام کرنے میں، ان کا جسم، ان کا ذہن سست ہوتا ہے۔ یہ جب واش روم میں بھی جاتے ہیں تو بہت دیر لگاتے ہیں، 10-15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ تک واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کو قبض بھی ہوتی ہے، قبض کی وجہ سے پخانہ جلدی نہیں آتا، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے بندے جب وہ واش روم میں چلے جائیں اور باقی کہیں لو جی اب تو بھول جائیں، یہ نہیں اب آنے والا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو زیادہ دیر واش روم میں بیٹھا رہے موشن کے لیے تو وہ ایلومینا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ان کے اندر صحت کی تشویش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلتے ہیں اور پاگل ہو جانے کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے۔ ایلومینا کی اگر ہم وجہ علامات دیکھیں کہ اس کی علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں تو ایلومینیم کے برتنوں میں کھانے سے اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں، ڈبے کا دودھ پینے سے اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں، آلو نہ ہضم ہونے والی غذائیں استعمال کرنے سے، کھانے سے اور سپلائی کا پانی پینے سے اور ایلومینیم کے برتن استعمال کرنے سے رنگ سازوں کی تکالیف ہوتی ہیں۔
کیونکہ رنگ ساز بھی جو ہیں وہ ایلومینیم استعمال کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ ان کے علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کی خاص علامات دیکھیں تو اس خاص علامات یہ ہیں کہ آنکھ خشک ہوتی ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، آنکھیں بند کرنے پر چکر آتے ہیں، چہرہ خشک ہوتا ہے، دانتوں پر میل ہوتی ہے، جبڑے درد کرتے ہیں، منہ خشک، گلے میں ایسے جیسے کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے خشکی کی وجہ سے، بار بار گلا صاف کرنا پڑتا ہے، غذا کی نالی میں جلن ہوتی ہے، گوشت سے نفرت ہوتی ہے، آلو ناپسند ہوتے ہیں، مٹی، کوئلہ، چاک، پتی کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور قبض ہوتی ہے، پخانہ خشک ہوتا ہے، اور پخانہ خشک ہو یا نرم ہو، نرم پخانہ بھی زور لگائے بغیر خارج نہیں ہوتا کیونکہ مقد کے پٹھے کام نہیں کرتے، خشکی کی وجہ سے، جسمانی خشکی کی وجہ سے جسم کے پٹھے کام نہیں کرتے۔ یہی تو میں نے پہلے بتایا کہ خشکی کی وجہ سے پٹھے کام نہیں کرتے، اب یہاں دیکھیں کہ نرم پخانہ بھی خارج نہیں ہو رہا، کیوں؟ مقد کے پٹھے کام نہیں کر رہے، اس لیے وہ دیر تک بیٹھا رہتا ہے، پخانہ ہی خارج نہیں ہوتا۔ زور لگانے سے اگر وہ زور لگائے کو تو منی کے قطرے خارج ہوں گے، لیکوریا عورت ہوگی تو لیکوریا خارج ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پخانہ خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ بیٹھنے سے اس کو صحیح طریقے سے اس کا پخانہ خارج نہیں ہوتا۔ حیض کم، لیکوریا زیادہ، اور لیکوریا پانی جیسا پتلا جو ٹانگوں تک بہہ جائے۔ عورتیں آ کر پتہ کیا کہتی ہیں؟ عورتیں آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پتلا پانی بہتا ہے، پتلا پانی۔ اور خارش، ایسی خارش جو بستر گرم ہونے پر خارش شروع ہو جائے، ٹانگیں بے حس ہوں، ٹانگیں سن ہو جائیں، پٹھے کام نہیں کرتے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے گا تو ٹانگیں سن ہو جائیں گی، سو جائیں گی، لڑکھڑائے گا، پٹھے کام نہیں کرتے، جسم میں سستی ہوگی، پسینہ نہیں آتا، جلد خشک ہوگی۔ اگر ایلومینا کا ہم دوسری ادویات کے ساتھ موازنہ کریں تو کھڑے ہو کر کاسٹکم بھی پخانہ کرتا ہے، لیکن کاسٹکم زور نہیں لگاتا، ایلومینا زور لگاتا ہے، نقص و میکا کی طرح۔ نقص و میکا بھی زور لگا کر پخانہ خارج کرتا ہے، لیکن نقص و میکا کا پخانہ تھوڑا ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے۔ پلساٹیلا سے بھی اس کی علامات ملتی ہیں، لیکن پلساٹیلا گرم مزاج ہوتا ہے اور یہ سرد مزاج، سرد خشک مزاج۔ برایوریا اس کی معاون ہے، برایوریا کے بعد بہترین کام کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے سلفر دینی چاہیے۔ اگر اس کی ہم کمی یا زیادتی دیکھیں، موڈلٹیز دیکھیں، تو ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈے موسم میں اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں، زیادتی ہوتی ہے، اور گرمی سے کمی ہوتی ہے، گرم اشیاء سے، نمی والے موسم میں اس کی علامات کم ہوتی ہیں۔ اگر میں اپنی کلینکل پریکٹس بیان کروں، اس کا موڈ آف ایکشن بیان کروں، تو بات پھر وہی ہے کہ بلغمی جھلیوں کی خشکی کو دور کرتی ہے۔ اس کا موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ بلغمی جھلیوں کی خشکی کو دور کرتی ہے اور پٹھوں کو طاقت دیتی ہے۔ یعنی جو پہلے بات کی تھی کہ بلغمی جھلیوں کی خشکی کی دوا ہے، جسم میں اگر بلغمی جھلیوں کی خشکی ہو گئی ہو، پٹھے کام نہ کرتے ہوں، تو یہ بلغمی جھلیوں کے اندر خشکی کو ختم کرے گی اور گرم کرے گی، جسم کی سردی خشکی کو گرم کرے گی اور پٹھوں کو طاقت دے گی۔ اور یہ جس طرح کہ دی ایکونائٹ آف کرونک ڈیزیز کہ پرانی امراض کی پہلی دوا ہے، یعنی شروع میں اگر ایکیوٹ حالتیں ہوں تو ہم ایکونائٹ دیتے ہیں، اور اگر کرونک پیشنٹ ہو تو ہمیں کیا دینا چاہیے؟ ہمیں ایلومینا دینی چاہیے۔ اور کرونک میں سمجھتا ہوں کہ کرونک میں پہلے آپ برایونے دیں، پھر ایلومینا دیں، پھر نیٹرمیور دیں، کیونکہ برایونیا جو ہے وہ بھی خشکی کی دوا ہے۔ اگر فرسٹ سٹیج ہوگی، ٹھیک ہے، ایکیوٹ حالتیں ہیں تو برایونیا خشکی، اور اگر کرونک وہ پرانا مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر ایلومینا دیں، اور اگر ایلومینا سے کور نہ ہو تو پھر نیٹرمیور دیں۔ تینوں ایک ہی کیٹیگری کی دوائیں ہیں، برایونیا، ایلومینا اور نیٹرمیور۔ ایسی قبض جو بوجہ خشکی ہو، بوجہ مقد کی کمزوری ہو، اس کے لیے یہ دوا بہترین ہے۔ تلوے درد کرتے ہوں، لکوا ہو، بینگا پن ہو، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں، ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں، فالج ہو گیا ہو، مقد کا کینسر ہو گیا ہو، قبض رہ رہ کے مقد کا کینسر ہو گیا ہو، بواسیر ہو گئی ہو، بڑی آنت کا کینسر ہو گیا ہو، مریض انگڑائیاں لیتا ہے، اس کے پٹھے کام نہیں کرتے، بال اس کے گرتے ہیں، سر اس کا جلتا ہے، سر ہلتا ہے، آٹزم کا شکار ہو،
ڈبے کے دودھ، یہ جو بیرونی ڈبے کے دودھ ملتے ہیں آج کل، ہر ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے جی ماں کا دودھ نہ پلائیں بچے کو، ڈبے کا فلاں دودھ لے دیں، ٹھیک ہے۔ ڈبے کا دودھ پینے سے، کیونکہ اس کے اندر پریزرور کیمیکل ہوتے ہیں، وہ کیمیکل کے استعمال سے اگر بچوں کے اندر قبض ہے اور بچوں کو مسئلہ ہے تو بچوں کے لیے یہ دوا ایلومینا بہترین ہے۔ اور یہاں پر ایک خاص نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ یہ کہ یہ دوا جو ہے یہ فوری اثر نہیں کرتی، جس طرح بیلاڈونا، آرسینک، ایکونائٹ وغیرہ بہت جلدی اثر کرتی ہیں، کیونکہ یہ کرونک ڈیزیز پر اثر کرتی ہے، پٹھوں کے جو ہے وہ پٹھوں کو طاقت دیتی ہے اور خشکی کو دور کرتی ہے، خشکی ایک دم سے دور نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ دوا جو ہے یہ دیر سے اثر کرتی ہے، کیونکہ اس نے خشکی دور کرنی ہے، فوری دور نہیں کرتی، دیر سے اثر کرتی ہے، 2-3 دن تک اس کی جو علامات ہیں وہ ان میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو دوائی دینے کے بعد جو رزلٹ ہے وہ فوری نہیں ملتا، چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں نہیں ملتا، 2-3 دن انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے اچھے رزلٹس کے لیے۔ 30 طاقت، 200 طاقت، 1 m طاقت جو ہے اس کا بہترین اس کا استعمال ہے۔ میری روزمرہ جو پریکٹس ہے میں اس کو 200 پاور میں بہترین استعمال کرتا ہوں، روزانہ کی میری پریکٹس ہے، اور اس کے اوپر میرے بہت سارے ماشاءاللہ کامیاب کیسز بھی ہیں۔ اگر کسی کو آنسو نہ آتے ہوں، مریض کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آنسو نہیں آتے، کوئی بھی غم آ جائے مجھے آنسو نہیں آتے، میں اس کو یہ دیتا ہوں۔ عورتوں میں پتلا پانی جیسا لیکوریا بہتا ہو، جو عورتیں آ کر مجھے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب پانی بہتا ہے مجھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، لیکوریا پانی کی طرح کا ہے، ایلومینا دیتا ہوں، خارش کے لیے دیتا ہوں، بچوں کی قبض کے لیے دیتا ہوں، اور مجھے کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ بہترین میڈیسن ہے، جو میں نے اوپر علامات بتائیں، جو اس کا مزاج بتایا، جو میں نے اس کی ڈرگ پکچر بتائی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ایلومینا کی پہچان ہو گئی ہوگی، کیونکہ میرا مقصد، میرے ان لیکچرز کا مقصد جو ہے اپنی کلینکل پریکٹس کی باتیں بتانا ہے، اور ایلومینا کی پہچان، ان ادویات کی پہچان جو ہے وہ بتانا ہے، کیونکہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح جو پہچان ہے وہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ میں نے لیکچر سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ آپ کو ہر دوا کی جو پہچان ہے وہ بتاؤں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔